اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے، کیوں کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے۔ اے دغاباز وہ تیز استرے کی مانند ہے، تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ اے دغاباز زبان تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے، خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا، وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ میرے پیچھے یہ 8ویں آیت مل کر پڑھیں گے۔ لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں، میرا توکل عبدالباد خدا کی شفقت پر ہے، میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے تشریف۔ Hallelujah. Praise the Lord. خدا ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللویا، گلوری ٹو جیسس۔ آج ہم تعلیم سنیں گے زبور 52۔ یہ بڑی خوبصورت اور تعلیمی باتیں ہوں گی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی یہ ضرورت ہے، ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کئیوں کے ذہن میں یہ فطور ڈالے گا۔ میں نے رات جب اس میسج کو آؤٹ لائنز تیار کی تو میں دعا کر رہا تھا، میں نے کہا خداوند اس خوبصورت میسج کو سننے کے لیے ابھی سے تو لوگوں کو تیار کر دے جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور کسی ایک کے ذہن کو بھی ابلیس اس مقصد کے لیے نہ پکڑ لے کہ شاید یہ میسج کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نہ آپ کو پتا ہے اس پلپٹ پر شخصی طور پر میسج کبھی نہیں دیا گیا، جماعتی میسج آیا ہے۔ ہاللویا، جماعت میں ایک نہیں، ملٹیپل پیپلز اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یس یہ میسج میرے لیے تھا۔ آمین۔ سو آج کے میسج کا عنوان ہے زیتون کے ہرے درخت کی مانند، لائک اے گرین آلیو ٹری۔ لیکن اس سے پہلے کہ زبور 52 پر مفصل تعلیم میسج آپ تک پہنچایا جائے، آئیے ذرا بائبل مقدس جن کے پاس ہے انہیں آج فائدہ ہوگا۔ آپ بائبل مقدس کے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ زبور 52 لکھا ہے، 52 کے بالکل آگے اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، ذرا اسے پڑھیے گا، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مشکیل، جب ادومی دوئگ نے جا کر ساؤل کو بتایا کہ داؤد اخی ملک کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس مضمون کی بنیاد جو ہے وہ یہ واقعہ ہے، اسی لیے اس کو ڈسکرائب کر دیا گیا کہ یہ اس وقت داؤد نے لکھا
ادومی دوئگ نے ساؤل بادشاہ کو جا کر بتایا کہ داؤد اخی ملک کاہن کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم زبور 52 کو دیکھیں، ہمیں اس واقعہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے آخر یہ واقعہ ہے کیا تھا۔ کیوں بائبل میں اس بات کی وضاحت شروع میں ہی کر دی گئی کہ یہ معاملہ ہوا، یہ کوئی مسئلہ ہوا، یہ کوئی واقعہ پیش آیا جب داؤد اخی ملک کے گھر گیا اور ادومی دوئگ نے ساؤل کو بتا دیا تو ہوا کیا؟ اس کو جاننے کے لیے آئیے ذرا چلتے ہیں پہلے شمول میں، تاکہ زبور 52 کو سیکھنے سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ اس وقت ہوا کیا تھا۔ تو میرے ساتھ دیکھیے گا، وہاں پر 2 ابواب ہیں جن میں ہم چند منٹ کے لیے چلیں گے۔ پہلا شمول 21واں باب اور 22واں باب، یہ 2 ابواب اس زبور 52 کی بنیاد ہے، کیونکہ اس میں وہ سارا واقعہ درج ہے جب ادومی دوئگ نے ساؤل بادشاہ کو شکایت لگائی داؤد کی کہ یہ اخی ملک کے گھر گیا تھا۔ سو آئیے جب اس کا خلاصہ ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں ہوا کیا تھا۔ 21ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ ہم تلاوت کریں گے 7ویں آیت تک۔ اور داؤد نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے؟ اب داؤد اس آیت کے مطابق اکیلا ہی اخی ملک سے ملنے کے لیے گیا ہے۔ اخی ملک آگے سے ڈرتا ہوا اس کے سامنے آیا، کیونکہ داؤد کی جو شہرت تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ سورما ہے، یہ وہ ممسو ہے جس نے جاتی جولیت کو مارا ہے۔ اور جاتی جولیت کو مارنے کی وجہ سے داؤد کی وجہ شہرت جو تھی وہ جاتی جولیت تھا، لیکن اس کو عروج مل چکا تھا۔ ہر شخص داؤد کو دیکھنا چاہتا تھا، ہر شخص داؤد سے ملنا چاہتا تھا، اور اخی ملک کاہن جو تھا یہ آلریڈی بادشاہ کے متحد تھا اور داؤد کو جانتا تھا۔ اب جب داؤد اس سے ملنے کے لیے گیا ہے تو اس سے کہا اکیلا کیوں ہے، تیرے ساتھی کدھر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ داؤد نے اخی ملک سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو۔ سو میں نے جوانوں کو فلانی جگہ بٹھا دیا ہے، بس اب تیرے ہاں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 گردے یا جو کچھ موجود ہو دے۔ کاہن نے داؤد کو جواب دیا، میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں، بشرط یہ کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں۔ داؤد نے کاہن کو جواب دیا، سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں، اور اگرچہ معمولی سفر ہے تو ابھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے، تو آج تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے۔ تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی، کیونکہ اور روٹی وہاں نہیں تھی، فقط نظر کی روٹی تھی جو خداوند کے آگے سے اٹھائی گئی تھی، تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے۔ اور وہاں اس دن ساؤل کے، سنیے گا ہوا کیا، اس سارے معاملہ کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک اور شخص بھی ہے، اور وہاں پر اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا۔ ہاں جی، غور کیجئے گا، باتوں کو بڑا آپ نے جوس نکالنا باتوں کا، چتھنا ہے، پنجابی چ کہتے ہیں نا، گلا نو چتھنا ہے۔ داؤد اور اخی ملک کی بات ہو رہی ہے،
اور وہاں پر ایک اور شخص بھی ہے اور اس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، اس کا نام ادومی دوئگ تھا. یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا. پھر داؤد نے اخیملک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی. اس کاہن نے کہا فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے. داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے دے. یہ سلسلہ چلا. اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پر لے کر جاتا ہوں. ہوا یہ کہ داؤد اور ساؤل میں ٹسل تھی. ساؤل داؤد کو مارنا چاہتا تھا. ساؤل کون تھا پتہ آپ کو؟ ایسے ہی نہ وہاں میں تیر چلاتا تھا. ساؤل کون تھا؟ وقت کا بادشاہ تھا، اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا. اور داؤد کون تھا؟ داؤد یسی کا بیٹا تھا، اور اس نے اس وقت بنی اسرائیل کو شرمندگی سے بچایا جب 40 دن سے جاتی جلیت اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا تھا، اور خدا نے داؤد کو استعمال کیا اور اسے جاتی جلیت کو مارنے کے لیے اس نے چنا. لیکن وقت کا بادشاہ جو تھا وہ داؤد سے گند کھانے لگا، کھار کھانے لگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شہرت بڑی بڑھ گئی تھی. اور کام خراب کنہوں نے کیا تھا پتہ ہے بادیوں؟ بادیاں نے کام خراب کرتا ہے. جب یہ لڑکے واپس آ رہے تھے نا تو بیبیاں نعرے مارنا پیا کہتی ساؤل نے تو مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کا. لوگوں نے ایک نہیں مارا پر کام چوک دیتا نا انہوں نے. اس بات کو سن کر کہ داؤد زیادہ شہرت پا گیا ہے، ساؤل اس سے کھار کھانے لگا، یہاں تک کہ داؤد کو بھاگنا پڑا اپنے سب کچھ چھوڑ کر. محل کے اندر جو اس کی حیثیت تھی سب چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اب وہ بھوکا ہے نا، اور بھوک کے مارے تکلیف میں ہے، اور وہ خدا کے گھر میں چلا جاتا ہے. وہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ وہاں پر اخیملک جو کاہن تھا اس کا ویلکم کرتا ہے. اب داؤد کہتا روٹی دے، وہ کہتا روٹی تو کوئی نہیں ہے، روٹی ہے ہی نہیں ہے. پھر کاہن کہتا ہے دیکھ اگر تیرے لڑکے اگر تیرے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں وہ پاک ہیں، پاکیزگی کی حالت میں ہیں، تو میرے پاس وہ روٹیاں ہیں جو خدا کے سامنے رکھی جاتی تھی. یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایک دفعہ ایک جو ہیکل تھی اس وہ سلیب کی شیپ کی تھی. پیچھے سب سے پیچھے پاک ترین مقام تھا، پھر آگے پردہ تھا، پھر آگے پاک مکان تھا. اور اس پاک مقام میں ایک طرف روٹی کی میز پڑی ہوتی تھی، ایک طرف شمعدان پڑے ہوتے تھے، اور اس روٹی کی میز پر روٹیاں تبدیل کی جاتی تھی. اب جب پرانی اٹھائی جاتی تھی تو اس کی جگہ تازہ فریش رکھی جاتی تھی. اب اخیملک نے کہا کہ روٹی عام روٹی نہیں ہے، اور وہ روٹی صرف کاہن کھاتے تھے، ضائع کو نہیں کرتے تھے، کاہن کھاتے تھے. اب اس نے کہا کہ میں تجھے یہ روٹیاں دے تو دوں لیکن پاکیزگی لازمی ہے. اس نے کہا پاکیزگی ہے. اس نے کہا یہ لے روٹیاں لے لے. اس نے کہا کوئی تلوار نیزہ ہے؟ اس نے کہا جب تو نے جاتی جولیت کو مارا تھا تو اس کی تلوار جب تو نے نکال کے اس کا سر کاٹا تھا وہی تلوار کپڑے میں لپٹی پڑی ہوئی ہے. تو داؤد نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس سے اچھی نہیں کوئی اور ہو سکتی. ہاللیلویا. لیکن اس ساری خوشگوار حالت میں داؤد آیا مشکل میں، اخیملک نے کاہن نے اس کی مدد کی، یہ سارا اچھا کام چل رہا تھا. لیکن وہاں پر ایک شرارتی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام بائبل بتاتی ہے ادومی دوئگ تھا. وہ ساؤل کے آفیسرز میں سے تھا، وہ ساؤل کے عہدیداران میں سے تھا، اور عہدہ اس کا کیا تھا؟ چرواہوں کا ہیڈ تھا، بگ شیفرڈ، بڑا چرواہا.
چرواہوں کے اوپر چرواہا تھا. اب وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ساؤل داؤد کے خلاف ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب وہ خدا کے گھر میں بیٹھا دعا کرنے سے تو یہ حالت پتہ کیسی تھی؟ ادھر دعا کرنے سے ٹیڈیا ادھر بھی ویندر پہ آسی کہ اے داؤد تے اخی ملک کر دے کی بھیڑ. کان کہاں تھے؟ ان کی باتوں پر. آنکھیں کہاں تھی؟ ان کی طرف. تو بیٹھا کہتے سی دعا کرتا پھر کرتا کہ میں سی دعا. اسی جو میں یہ باتیں آگے چل کر اور تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں ہوا کیا. اس نے یہ سارا معاملہ ساؤل کو جا کر بتا دیا، بادشاہ کو جا کر بتا دیا. بادشاہ جو کہ داؤد کا قتل کرنے کے لیے تیار تھا، مارنے کے لیے تیار تھا، وہ بڑا غصہ چڑھا. آخی ملک کاہن ہوئے میرے دور دا سرکاری بندہ مدد وہ داؤد کی کر رہے. حاضری ہوگی، لیاؤ جی آخی ملک اس کے سارے قبیلے کو بلا لو. آئیے ذرا ایک حوالہ ساتھ میں دیکھتے ہیں، 22ویں باب میں چلتے ہیں. 22ویں باب میں 9ویں آیت دیکھیے گا. تب ادومی دوئگ نے جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زیادہ راہ دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی. تب بادشاہ نے اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے گھرانے کو یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے بلوا لیا. انہوں نے کہا جو سارے آ جاؤ، سارے کے سارے حاضر ہو جاؤ اور جواب دو داؤد کی مدد کی تو کیوں کی. اب سنیے گا خدا کے خادموں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. خدا کے خادموں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے سچائی پر کھڑے رہنا. اور ساؤل نے کہا اے اخیتوب کے بیٹے تو سن. اسے کہا اے میرے مالک میں حاضر ہوں. اور ساؤل نے اس سے کہا تم نے یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی ہے کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے جیسا آج کے دن تھا. وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ ساؤل کو مارنے لی تلوار لئی میں سنیے وہاں پہ کوئی بات ہوئی؟ وہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. وہ تو بس اپنی سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہے یار کو تلوار دینا ہے تو دے دو. اسے کہا جاتی فلسطین جاتی کی ہے لے جاؤ، جاتی جولیت کی. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بتایا اس طرح گیا جیسے داؤد تیرے لیے تلوار لے کر جا رہا تھا اور وہ یہی سمجھا کہ وہ تلوار میرے قتل کرنے کے لیے لے کر گیا ہے. بات کرنے اور بات کو بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے. شرارتی آدمی ہمیشہ بات کو ایسا توڑ مڑوڑ کر بیان کرے گا کہ چلتی ہستی مسکراتی گرستی تباہ ہو جائے گی. اور ایماندار بندہ گول مول بات کو بھی ایسا خوبصورت بیان کرے گا کہ لڑائی ہوندی، طلاق ہوندی، جھگڑا ہوندا سلجھ بدل جائے گا. ہلیلویا ہلیلویا. اب یہ جو دوئگ تھا اس کا کام سی کہ بادشاہ کو بھڑکایا، بادشاہ کو اس نے اس طرح سے بات بتائی کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ ساؤل کے خلاف داؤد بھی ہے اور اخی ملک کا جو کاہن ہے وہ بھی ہے، دونوں ہی میرے خلاف ہے. اور اسے کہا کیوں ایسا تو نے کیا؟ اور سنیے اس نے جواب کیا دیا. تب اخی ملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح امانتدار کون ہے؟ بولیے ہلیلویا. اس نے سچائی بیان کر دی. اس نے کہا تیرے خادموں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے
جتنا داؤد ایماندار ہے، امانتدار ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس نے کہا میں کوئی پہلی باری داؤد کی دعا نہیں کی تھی، میں تے ادو دی دعا کرن لیا وا جدو داؤد چاہتی جولی تو مار کے آیا سی. ہاللویا. اس نے کہا یہ کوئی پہلی بات تو ہے نہیں. اور پھر اس نے اس کا رشتہ بھی بتایا. اس نے کہا وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا ہے، تیرے گھر میں معزز ہے، میں کوئی غلط نہیں کیتا، میں نہ کرتا تو کہتا میرے جوائی کو تو عزت نہیں دیتی، تو نے میری بیٹی کے ہسبینڈ کو ریسپیکٹ نہیں دی، فارغ ہے تو. انہوں نے کہا بھائی میں وہ کیتا ہے جو میں کرنا چاہیے سی، اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا ہے، ایسی بات مجھ سے دور رہے. 17ویں آیت میں آئیے. پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا. لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا. بولے ہلیلویا. بادشاہ ان سپاہیوں کو بھی قتل کرا سکتا تھا، لیکن ان سپاہیوں نے کہا ہم ان کاہنوں کو نہیں ماریں گے، ہم ان کاہنوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتے، جبکہ اختیار بھی ہے اور آرڈر بھی مل چکا ہے. عزیزو، آج کی کلیسیا کو، آج کے خادموں کو، آج کے لیڈرز کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کاہنوں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے. انہوں نے کہا نو، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آج ہمارے منہ خادموں کے خلاف منٹ سے پہلے کھل جاتے ہیں. ہم جھوٹ بولنا بڑا پسند کرتے ہیں، ہم خادموں کے خلاف بولنا بڑا مزے کا کام سمجھتے ہیں. بات آ جائیے، کلام آپ کے لیے ہے، کلام میرے لیے ہے. اگر میں خادموں کے خلاف بولتا ہوں، اگر آپ خادموں کے خلاف بولتے ہیں، بی کیئرفل. یہاں سے سیکھیے. انہوں نے کہا بادشاہ سلام ہم نہیں مار سکتے، ان خادموں پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تب کیا ہوا؟ تب بادشاہ نے دوئگ سے کہا. دوئگ کیڑا ہے؟ اے وہی شرارتی آدمی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ وہی شرارت کرنے والا شخص ہے جس نے داؤد اور اخی ملک کو خدا کے گھر میں دیکھا. اب بادشاہ نے کہا چالوی کا کام، تو یہ کام کر، کاہنوں کو مار. اور شرارتی آدمی کسی کو مارنے سے دریغ کوئی نہیں کرتا. اور یہاں پر کیا ہوا؟ دوئگ سے کہا تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر. سو ادومی دوئگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیا. اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تیہ تیہ کیا. شرارت کا انجام دیکھ لیجیے. تباہی، یہ تباہی آج بھی ایسے ہی پھیلتی ہے. آج بھی جب ہمارا منہ شرارت کے لیے کھلتا ہے، پتہ نہیں کتنے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، پتہ نہیں کتنی زندگیوں کی روحانی حالت کو برباد کر دیتا ہے. اور ہم مزے سے چھوٹا سا مذاق کر کے، چھوٹی سی بات کر کے، چھوٹا سی مخالفت کر کے، چھوٹی سی شرارت کر کے ٹیسٹ لینے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آگ لگا دیتے ہیں. اور اس دوئگ نے یہی کیا. اس دوئگ نے، ادومی دوئگ نے ساؤل کو شکایت لگائی، اور اس شکایت کا نتیجہ کہاں تک جا پہنچا. دیکھیے اس کی چھوٹی سی اس غلطی نے 85 کاہنوں کو قتل کرا. 85 priest are killed. 85 کاہن مر گئے. اور یہاں پر بھی اس کا دل نہیں بنا، یہاں پر اس نے بس نہیں کی. پھر وہ نوب کے شہر میں چلا گیا.
اور وہاں پر اس نے کائنوں کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، جانوروں کو، بیلوں کو، کسی شہر نہیں چھڑیا، اور بڑا پاورفل شخص ہونے کا وہ ثبوت دے رہا تھا. I am very powerful. میں اس ویلے بادشاہ کے قریب اور بادشاہ کے ہر حکم کو ماننا اور بادشاہ کی ہر بات کو ماننا، اور کر کیا رہا ہے؟ قتل. کر کیا رہا ہے؟ موت. کر کیا رہا ہے؟ وہاں پر انتشار پھیلا رہا ہے. عزیزو، اپنے منہ سے بات بڑی دھیان سے نکالیں. بہت سی باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، بہت سی باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہے. اپنے منہ کو بند کیجئے، اپنے آپ کو دانش مند ثابت کیجئے، اپنے آپ کو خدا کے بندے اور بندیاں ہونے کا ثبوت دیجئے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ کیا ہوگے؟ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. صلح کرانے والے خدا کے بیٹے، اور تفرقے ڈالنے والے کس کے بیٹے ہوں گے؟ کتنے؟ ابلیس ہے. تو ہم کس کے بیٹے بننا چاہتے ہیں؟ خدا کے. آئیے خدا ان کے حضور شکر گزاری کی ایک تالی بجائے کہ ہم ابلیس کے نہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. زوردار تالی، زوردار تالی، کیونکہ ہم اس بات کے لیے اپنے شکر گزار ہیں کہ ہم اپنے خدا کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے خدا پہ اپنی جان دی ہے. اس نے ہماری خاطر اپنا آپ قربان کیا ہے، قربانی لی ہے. عزیزو، ان باتوں کو سیکھ لیجئے کہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے محنت کر لیں، جھگڑا ڈالنے کے لیے نہیں، انتشار پھیلانے کے لیے نہیں، لڑائیاں بڑھانے کے لیے نہیں، محبت پھیلانے کے لیے، صلح پھیلانے کے لیے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جلدی سے دیکھیں گے 22ویں آیت، 21ویں آیت سے دیکھتے ہیں. اور ابی یاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کائنوں کو قتل کر ڈالا. داؤد نے ابی یاتر سے کہا میں اسی دن جب ادومی دوئگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا. وہ جان گیا. 22واں باب اس کی 22ویں آیت، 21ویں 22ویں. میں سمجھ گیا تھا اے بندے دی نیچر کیسی ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ اس بندے کا اندر کیسا ہے. یہ ضرور جا کر شکایت لگائے گا، یہ ضرور جا کر لڑائی کروائے گا. اور وہی ہوا. تب جب ابھی یاتر کون تھا؟ یہ اخی ملک کا بیٹا تھا، اور یہ بچ گیا تھا. یہ داؤد کو بچیا، اور داؤد نے جا کے لے کیا داؤد تباہی مچ گئی ہے، داؤد بیڑا غرق ہو گیا، قائد مر گئے، شہر تباہ ہو گیا، بربادی لٹ گئی ہے. اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ صرف شکایت، چسکا. شاید اب دیکھیں آگے اس کو دیکھتے ہیں. تب داؤد نے اس زبور کو لکھا. اب آئیے زبور 52 میں چلتے ہیں. یہ زبور 52 کی بیک گراؤنڈ تھی. اس زبور کو کیوں لکھا گیا؟ یہ وجہ تھی. اور آئیے زبور 52 اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں. داؤد لکھتا ہے اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے. اے دغاباز، وہ تیز استرے کی مانند ہے، تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے. اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے. خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا. وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا. پہلی 5 آیتوں کو تھوڑا سا سیکھتے ہیں. داؤد ادومی دوئگ کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ اے زبردست. اور تو پہلے ہی افسر ہے، تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تو پہلے ہی آفیسر ہے. ساؤل کی نگاہ میں تیری بڑی اہمیت ہے. تجھے اس نے
चरवाहों पर मुकर्रर किया हुआ, तेरी तो पहले बड़ी रिस्पेक्ट है। क्या ये छोटा हथकंडा इख्तियार करके तू ज्यादा इज्जत वाला हो जाता? क्या तेरी इज्जत में इजाफा हो जाता? नहीं 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 नहीं। अजीजों गौर कीजिए, यहां पर दाऊद उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है, ऐ जबरदस्त, तू शरारत पर क्यों फख्र करता है? काम पर फख्र कर, काम करके दिखा, काम कर, तेरी इज्जत तो और बढ़े। तेरी पहले ही इज्जत है, तू पहले ही जबरदस्त है। अगर तू काम करे, अगर तू अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे तो तेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन तू तो शरारत पर फख्र करता है। तेरा नजरिया ये है कि शरारत करके मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि तेरी बेइज्जती होगी। तू लोगों की निगाह में कमतर हो जाएगा। तेरे अंदर का जो शरारतपन है वो बाहर लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। और दाऊद ने क्या कहा, मैं जितने ने वेख लिया ना, मैं उतना नहीं समझ गया था कि ये शरारत करेगा, इन्हें करनी है। इसका मतलब है दाऊद उसके अखलाक से वाकिफ था, तो बाकी सारा पिंड भी उसका वाकिफ ही होगा। बाकी सारा का सारा जो महल का के जितने ऑफिसर्स थे सारे जानते होंगे। वो समझ लिया सी मैंने कोई नहीं जानता, उसे सारे ही जानते थे कि अंदरों खराब है, इसका अंदर ठीक नहीं है। और अजीजों, आप और मैं क्यों शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? ये शॉर्टकट था ना, बादशाह के और करीब चला जाऊंगा, शायद इससे बड़ा होता मिल जाए, शायद इससे ज्यादा, क्योंकि वो उसके खिलाफ बोल रहा था जो दाऊद, जो साउल के मुखालिफ था, साउल जिसके मुखालिफ था, यानी कि दाऊद। तो वो कह रहा था मैं और करीब चला जाऊंगा, लेकिन क्या, उसका हाल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन उसकी शरारत का नतीजा बड़ा खराब निकला। प्लीज प्लीज मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम में ऐसी कोई बात है तो निकलिए इन बातों में से, क्योंकि ये हमें इज्जत नहीं दिलाएंगी, ये हमें जलील करके रख देगी। शरारत की बातें जलील करके रख देती। अभी अदूमी ने क्या किया, दाऊद के सामने, साउल के सामने दाऊद की सलाह तो दी, लेकिन आगे क्या हुआ, उसका नतीजा निकला 85 काहिर अफूद पहने हुए यूनिफॉर्म में थे, पाक लिबास। बादशाह ने बुलाया था, जाहिर तैयार हो के आए थे सारे, पता नहीं की गल करनी है, पता नहीं की नाम देना है, पता नहीं की जिम्मेदारी लानी है, तैयार होकर खड़े हैं। और वो उनकी तैयारी, उनकी मौत की तैयारी बन गई। दाऊद साहब ने सबको उड़ा दिया एक ही तलवार से, शहर भी बर्बाद कर दिया। और दाऊद कहता है ऐ जबरदस्त, तो क्यों खुदा के ममजूर के सामने के लिए मुंह खोलता है? तेरा अंजाम क्या होगा? 5वीं आयत देखिए, तेरा अंजाम क्या होगा? शरारत करने वालों सुन लो, खुदा का कलाम मेरा कलाम नहीं है, खुदा का कलाम है, सुन लीजिएगा। खुदावंद भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। हमेशा की लागत क्या है? अपनी मौत, अपनी सजा, अपनी जिल्लत। खुदा शरारत करने वालों को कह रहा है कि तुझे अपनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। और फिर आगे खुदा क्या करेगा? वो तुझे पकड़कर तेरे खैमा से निकाल फेंकेगा, हाँ? और जिंदों की जमीन से तुझे उखाड़ डालेगा। ये शरारती की सजा। शरारती लगता तो बड़ा जाओ, बड़ी गल है यार, ने बड़ा जबरदस्त मसला खड़ा कर देता, कुछ नहीं हासिल हो रहा। आइए 5वीं आयत से दोबारा 6ठी और 7वीं आयत भी पढ़ ले साथ में। सादिक भी इस बात को देखकर डर जाएंगे, उसकी हालत, शरारती की हालत देखकर सादिक भी डर जाएंगे और उस पर हंसेंगे कि ये देखो, ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पनाहगाह ना बनाया, बल्कि अपने माल की फरमानी पर भरोसा किया और शरारत में पका हो गया। और छोटी छोटी तरक्कियां मिलती है ना,
کامیابیاں ملتی ہیں تو شرارتی سمجھتا بلے 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 بڑی بات ہو گئی. کمان ہمیشہ کی ذلت کا سامنا لازمی ہے. اگر شرارت آپ کے اندر ہے کمان نکالیے، ان شرارتی عادتوں کو نکالیے. وگرنہ جب خدا خیمے سے پکڑ کر نکالتا ہے نا تو دنیا دیکھتی ہے اور پھر صادق یوں انگلیاں کر کے ہنستے ہیں، یہ وہ ہے جس نے کلام بھی سنا، یہ وہ ہے جس نے خادموں کی باتیں بھی سنی، نصیحت بھی سنی، ٹی وی بھی دیکھا، ٹی وی پر بھی کلام سنا، کتابیں بھی پڑھی، لیکن اس نے خدا کو پناہ گاہ نہیں بنایا، اس نے شرارت کو ہی پناہ گاہ بنایا. اور اب دیکھو اس کا حال، دیکھو اس کی ذلت، دیکھو اس کی بے عزتی، کیونکہ یہ وہ ہے جس نے خدا کو رد کیا اور شرارت کو اپنی زندگی میں رکھا. زبور 37 نکال دیا تھا، جلدی سے دیکھتے ہیں. زبور 37 اور اس کی 35ویں اور 36ویں. لکھا ہے، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا. ایک وقت لگتا ہے وہ بلے 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 کمال ہو گئی، لیکن خدا اسے خیمے سے پکڑ کر نکال لیتا ہے اور ہمیشہ کی ذلت کے والے کر دیتا ہے. منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا. بچیے پلیز. آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے چرچ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں ہیں. آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ابلیس کی باتوں پر. جب شریر کی یہ حالت ساری بیان کر دی گئی تب داؤد نے 8ویں آیت میں یہ فرمایا کہ شریر شرارت کا بدلہ پائے گا، ذلت کی صورت میں، ہمیشہ کی موت کی صورت میں. لیکن وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حالت اس کی کیا ہے؟ بادشاہ سے بھاگتا پھر رہا ہے. حالت کیا ہے؟ چھپتا پھر رہا ہے، دشتوں میں، بیابانوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے. لیکن اپنے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے بارے میں وہ کہتا ہے لیکن شریر کی حالت ایسی ہوگی، لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے کہا میرے خلاف شرارت ہو رہی ہے، ہوتی رہے، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، کرتے رہو، میرے خلاف بولتے رہو، لیکن شریر ہمیشہ کی موت کی جانب جائے گا. لیکن میں جو خدا کا منصور ہوں، میں جو خدا کا کام کرنے والا ہوں، میں جو اس کے ساتھ فرمانبردار ہوں، میں خدا کے گھر میں ہمیشہ ہرے درخت کی مانند رہوں گا. میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ داؤد کہہ رہا ہے، یہ داؤد کو اپنے خدا پر بھروسہ ہے. اس لیے ایمانداروں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے خلاف شرارتیں ہوتی ہیں، آپ کے خلاف بولا جاتا ہے، آپ کو برا کہا جاتا ہے، آپ کے لیے گڈھے کھودے جاتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریر ان گڈھوں میں خود گرے گا، خدا ان کو پکڑ کر خود پھینکے گا. لیکن آپ خدا کے کام کو خدا کے حضور فرمانبرداری سے کرتے رہیے. یقین جانیے آپ کے منہ سے یہ نکلے گا. جیسے داؤد کو یہ اعتماد ہے، شریر گھاس اور بھوس بن جائے گا، لیکن میں خدا کے گھر میں، میں خدا کے گھر میں. جڑے رہیے، خدا کے گھر کے ساتھ جڑے رہیے، خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیے. آپ ہرے رہیں گے، اور نہ صرف ہرے رہیں گے بلکہ زیتون کے ہرے درخت کی مانند نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے. آپ کے اندر خدا کا جلال نظر آئے گا، آپ کے اندر خدا کی قدرت نظر آئے گی. اس لیے آج سے اپنی زندگیوں کو خدا کے قدموں میں دے دیجئے. ہاللیلویا. ہرے درخت بن جائیے. شریر کی حالت بڑی خراب ہونے والی ہے، اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. نبی
یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے شرارت سے باز آ جائیے. اگر نومی داؤد اپنا منہ بند کر لیتا نہ 85 قائل مرتے, نہ نوب کا پورا شہر تباہ ہوتا, اور نہ ہی داؤد اور ساؤل میں تصل اور بڑھتی. لیکن ایک وقت آیا ساؤل مارا گیا, مروانے والا مر گیا, اور اس کے ساتھ اس کے سارے ساتھی افسر وہ بھی گئے, دومی دوئی بھی گیا. ساؤل کی حکومت ختم, شکایتیں لگانے والا بھی ختم, سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن وہ جو دشتوں میں پھر رہا تھا, وہ جو پریشان تھا, وہ جو تکلیف میں تھا, وہ جس کو کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی, کھانے کو روٹی نہیں تھی, جس کا نام داؤد تھا, وہ دوبارہ واپس آیا اور اسرائیل کے تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے بادشاہی کو حاصل کیا, کیونکہ اس نے کہا میں خدا کے گھر میں ہرے درخت کی مانند رہوں گا, زیتون کے ہرے درخت کی مانند رہوں گا. ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ خدا کے حضور ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرارتی اپنے انجام تک, کلام میں لکھا ہے, زبور ہی میں لکھا ہے, تو اپنی اکھیاں تو دیکھے گا, بولیں گے جی حال آپ خود دیکھیں گے, کیونکہ کلام میں یہ وعدہ کیا گیا خدا پکڑ کر خیمے سے باہر نکالے گا اور ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا. ہیلو بڑھو, بہت مچ گیا, مارنے والے, سازشیں کرنے والے ہلاک, فنش, ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن جس کے خلاف بولا جا رہا تھا وہ سرفراز ہو گیا, وہ بابرکت ہو گیا. کیونکہ جو گرین اولیو کا درخت ہے بڑا ہی لچکدار ہوتا ہے, نہ کوئی آندھی اس پر اثر کرتی ہے, نہ کوئی طوفان اس پر اثر کرتا ہے, نہ کوئی پریشانی, نہ موسم کا اثر, کیونکہ وہ ہمیشہ ہرا رہتا اور حالات کے مطابق ڈھلتا رہتا ہے, اس پر پھل بھی لگتا ہے اور وہ خوبصورت بھی نظر آتا ہے. داؤد ایسا ہی تھا, اسے کئی بار کبھی ساؤل سے مانگنا پڑا, کبھی ابشالوم سے مانگنا پڑا, تب کبھی وہ کسی مصیبت میں, کبھی وہ کسی مصیبت میں, لیکن وہ جاتا ضرور تھا چند ہفتوں کے لیے, لیکن خدا واپس اسے سرفراز کر دیتا تھا. آج میں اور آپ ہرے درخت ہیں یا سکھے درخت؟ آندھی میں کون سا درخت ٹوٹتا ہے زیادہ؟ بولے بولے ہاں جی, لیکن نیری چلے نا, نیری آئے تو کیڑے درخت بولتے ٹوٹتے ہیں؟ سفیدے دے, سفیدے دے درخت ٹوٹتے کیوں نے؟ آکڑے ہوتے ہیں, او چڑے ہوتے ہیں, پتے انہوں نے کتے تے چھاک کتے ہوتی ہیں نہیں کدی کیتے تے چوکدے نہیں, اس لیے آندیاں توڑ دیتی ہیں, اکھڑ جاتے ہیں, کتے پے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہرے درخت, انار دا بوٹا, امرود دا بوٹا, جدھر بھی پاؤ ادھر بھی تھوڑے ہو گئے, میری ختم پودا پھر ہوتے ہی. ایماندار ایسے ہی ہے, اگر آپ پر الزامات کی بارش ہے, آپ بیمار ہیں, آپ ٹینشن ہے, آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ چھوٹی سی آندھی ہے, بس خدا کے ساتھ جڑے رہیں, آندھی گزر جائے گی اور آپ اپنے مقام پر واپس وہیں پر عزت کے ساتھ آ جائیں گے. آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. پیدائش 49واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, یوسف ایک پھلدار درخت ہے جو پانی کے چشمہ کے پاس لگایا گیا ہے. ہاللیلویہ. اور زبور 84 آخری آیت دیکھتے ہیں, زبور 84 اور اس کی 10ویں آیت, غور سے سنیے گا. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. یہ کون ہے؟ یہ داؤد ہے. یہ داؤد کہہ رہا ہے کہ میں شرارت کے خیموں میں رہنے کی بجائے, عیش و عشرت میں رہنے کی بجائے, میں دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ رہنے کی بجائے, میں خدا کے گھر کا دربان بن کر رہنا زیادہ پسند کروں گا, کیونکہ میں تو خدا کے گھر میں ہرے زیتون کی مانند ہوں. بولے ہاللیلویہ. خدا آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے, اور آپ کی کوئی عادت نہیں چھوٹ رہی بولنے کی, دیکھنے کی.
यीशु मसीह की मदद को मांगिए। यीशु की हेल्प के बगैर आप अपनी अदालत पर काबू शायद ना पा सके, लेकिन यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आप मजबूत कुव्वते इरादी के शख्स बन जाएंगे। आपकी हर किस्म की हालत आपके यीशु को पता है, वो फिर भी आपको गले से लगाने के लिए तैयार है, वो फिर भी आपको दोबारा से बहाल करने के लिए तैयार है, वो आपको दोबारा से बरकत देना चाहता है। आइए आज इस बात को सोचें कि हमारी शरारत ने कहीं कत्ल तो नहीं करवा दिए। जरूरी नहीं खून के कत्ल हो, कई रूहानी तौर पर फैडअप हो जाते हमारी शरारतों की वजह से, हमारे मुंह के अल्फाज की वजह से। आइए अपने मुंह को खुदा के कदमों में दें, आइए अपनी जुबान को खुदा के कदमों में दें और यीशु मसीह और रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में दावत दें, ताकि आप खुद भी हरे दरख्त की मानद, जैतून के हरे दरख्त की मानद खुदा के घर में रहें और बाकियों औरों को भी यीशु मसीह के कदमों में लाने वाले बने, ताकि वो भी हरे दरख्त की मानद आसमान के खुदा की बरकत को अपने ऊपर लिए हुए दूसरों के लिए बाबरकत बन सके। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा उनके हुजूर चंद लम्हों के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा